مع بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان میں سے کچھ مردان خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے موت پر عہد کیا اور اسے انہوں نے وفا کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے موت پر عہد کیا مگر وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور ان دونوں ہی نے جو کچھ عہد اور پیمان کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسی موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ اصحاب حسین کا تذکرہ تھا اور امام حسین کا تذکرہ تھا۔ دونوں تذکرے بہت اہم ہیں۔ اصحاب حسین کا تذکرہ ہم لوگوں سے زیادہ نزدیک ہے، اس لیے کہ امام کے بارے میں تو پہلی نظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ معصوم ہیں، ہماری ان کی برابری نہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے مانا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں بھی بحث ہے، لیکن اصحاب حسینی معصوم نہیں۔ یہ بھی کوئی کوفے کا رہنے والا تھا تو کوئی کوفے کے اطراف کا رہنے والا تھا، اور کچھ لوگ مدینے کے تھے، عام گھرانوں کے لوگ تھے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ کوفے میں مولا کائنات کی جو حکومت قائم ہوئی اس کے اثرات ابھی باقی تھے، اس کے اثرات مٹ نہیں گئے تھے، کیونکہ آپ کی شہادت 47 میں 45 ہجری، اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری، 20 سال۔ تو اس میں بہت ساری شخصیتیں تو دنیا سے گزر گئیں، شہید کر دی گئیں، لیکن کچھ مولا کائنات کے جو زیر منبر بیٹھنے والے تھے وہ موجود تھے، وہ حیات تھے، اور انہیں فائدہ پہنچا امیر المومنین کی تعلیمات سے۔ اور یہ امیر المومنین کا کمال ہے۔ مدینہ مرکز تھا، پیغمبر کا سب کچھ مدینہ میں تھا۔ مدینہ اس وقت کا حجاز، آج کا سعودیہ، اور کوفہ عراق میں ہے، دونوں الگ الگ ملک ہیں، کافی فاصلہ ہے۔ پھر پیغمبر کے بعد سے 25 سال خلافتوں کا ہے، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، مولا کائنات کو لے کر کے 4 سال 9 مہینے اور بڑھا لیجئے تو ہو جائے گا تقریباً 25 اور 4 اور 9 مہینے، اور فاصلہ اچھا خاصا ہے۔ اور پیغمبر نے مرکز مدینے کو بنایا، کوفے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ یہ مولا کائنات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کوفے کو مدینہ بنا دیا۔ یہ امیر المومنین کی جد و جہد اور کوشش ہے کہ پتھر سے، کوئلے سے انہوں نے ہیرے نکال لیے۔ یہ آپ کی دن و رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ گویا مدینے میں بیٹھ کے آپ کوفے کی صلاحیتوں کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیسے کیسے نگینے چھپے ہوئے۔
اور اس کے مد نظر سید الشہداء امام حسین کا مکے سے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دینا بھی بے جہت نہیں، بے معنی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو باپ کی تعلیمات کی وراثت ملی ہے، بیٹا بھی پہچانتا ہے کہ دشمن بھی یہیں سے آئیں گے، دوست بھی۔ تو آپ دشمن کو نہ دیکھیے، دشمن تو وطن میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دشمن تو وطن میں، کیونکہ بہت بڑا اعتراض ہے، بہت بڑا اعتراض ہے۔ انہی کے چاہنے والے تھے، کوفے کے لوگ تھے، اور انہی نے ہی قتل کر دیا۔ تو یہ اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ کیا آپ کے پڑوسی آپ کے دشمن نہیں ہو جاتے؟ کیا اپنے سگے رشتہ دار خونی دشمن نہیں ہو جاتے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ ہوا مت دیجیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں کے اوپر دشمنوں کا نرغہ ہو، اس میں سے ایسے ایسے خالص مخلص اصحاب نکال لیے جائیں کہ جن کا چرچا ابدی ہو۔ یہ مولا کائنات اور ابن علی سید الشہداء امام حسین کا کارنامہ ہے۔ آپ نے اسلام کی ٹھوس بنیادوں پر ان تمام حضرات کو اپنے قریب آنے دیا، مگر فرق ہے۔ اب یہاں ایک مثال دے دوں تاکہ دنیا والے امام حسین السلام کو بقیہ شخصیتوں سے ملا نہ دیں۔ اور بھی شخصیتیں دنیا میں ہیں، عالم اسلام میں بھی ہیں، اور بڑی بڑی فتوحات انہوں نے کی ہیں، ملک فتح کیے ہیں، بہادری کے قصے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے سب، تو ملا نہ دیجیے۔ طارق ابن زیاد کا بہت نام آتا ہے، طارق ابن زیاد کا بہت نام آتا ہے۔ یہ بعد کے دور میں خلفائے راشدین کا جو دور گزرا ہے، پہلے دوسرے تیسرے، اس میں کچھ شخصیتیں نکلی ہیں۔ اس کے بعد ایران فتح ہوا، ایران کے بغل میں فتح ہوا، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، فاتح فلاں فاتح فلاں فاتح فلاں لقب، اور کسی کو کہہ دیا گیا سیف اللہ المسلول، اللہ کی کھچی ہوئی تلوار۔ لیکن جیسی ذہنیت ہے ویسی القاب ہے، اللہ کی کھچی ہوئی تلوار۔ اللہ کی کھچی ہوئی تلوار کا، اگر کھچی ہوئی تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا ہوتا تو پیغمبر کے ہاتھ میں قرآن کے ساتھ ساتھ ایک تلوار بھی آتی، ارے پہلے ذوالفقار نازل ہو جاتی، پہلے تو نہیں نازل ہوئی نا، زمانے بعد۔ تو وہ ایک سے ایک، اسی میں سے ایک شخص ہے طارق ابن، یہ زیاد نہیں، زیاد دوسرا ہے۔ بہت سارے یزید بھی گزرے، بہت سارے معاویہ بھی گزرے، بہت سارے زیاد بھی، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو ملا نہ دیجیے گا۔ آپ پتہ چلے کہ چونکہ ایک نام مشہور ہے تو اسی سے، یہ ابن زیاد دوسرا ہے، مگر سب زیاد ہی زیاد ہیں، کوئی کم نہیں۔ ایک بتا صلوات پڑھیں، صبح والی صلوات پڑھیے تو طارق ابن زیاد کا قصہ یہ ہے کہ اس نے یورپ کا ملک اسپین کو فتح کیا، اور جب فتح کرنے گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ عیسائیت کا چرچا تھا، اور یہ اپنے کو ہادی سمجھتے تھے، ناجی سمجھتے تھے، گمراہی سے نکالنے والا سمجھتے تھے، مگر ان کی مشکل یہ تھی کہ علم تو در اہل بیت سے لیا نہیں تھا،
لہذا جو تلوار ان کے یہاں پہلے قبیلے میں رکھی تھی وہ تلوار علم کی جگہ آ گئی تھی، بس اتنا سا فرق، وہی تلوار آخر تک رہی۔ تو یہ تلوار کے ذریعے قرآن مجید کو پھیلانا چاہتے تھے، یہ بڑی مشکل ان کی تھی، اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلانا چاہتے تھے۔ خیر یہ پہنچا، اب وہاں سردار تھا، یہ طارق بڑا نامی گرامی آدمی تھا، کم آدمی نہیں تھا۔ اب یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریا کے راستے سے پہنچا، تو دریا اس پار اسپین، جس کو ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، اندلس بھی کہتے ہیں، وہ اس طرف اور ادھر دریا۔ اس نے جاتے ہی پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ ساری کشتیاں جلوا دیں، جس پر آئے تھے بیٹھ کے یہ لوگ، کہ اس کو جلا دو، بھسم کر دو، آگ لگا دو۔ سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا، وہ خطبہ بہت زبردست رسمیہ خطبہ جو ایک جرنل اپنے سپاہیوں کے سامنے دیتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو سامنے تمہارے دشمن ہیں، پیچھے دریا ہے، پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں، اسے بھی پہلے سے تاریخی تجربہ تھا کہ ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا سامنے دشمن ہے اور پیچھے دریا ہے، اگر پیچھے بھاگنے کی کوشش کی تو موت۔ ایک ہی راستہ ہے، یا تو دشمن پر فتح حاصل کر لو اور یا پھر ختم ہو جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر حالت میں موت تھی، انتخاب نہیں تھا، اجبار تھا، مجبوری تھی۔ اب آپ فرق محسوس کیجئے، یہ بھی اسلام کا سردار بن کے گیا ہے، حسین بھی کربلا میں اسلام کے سردار بن کر کے آئے ہیں۔ ہم لفظ بدل دیں، امام کے لیے لفظ سردار کے بجائے لفظ امام ہی استعمال کریں کہ حسین امام بن کے آئے ہیں، مگر اسلام سے دونوں کا تعلق ہے۔ وہ بھی فتح کرنے گیا، امام بھی فتح کرنے آئے، مگر انداز دونوں کا الگ الگ ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو مجبور کیا، توجہ چاہوں گا کہ موت تمہارے لیے ہر حالت میں ہے، مگر امام نے شب عاشور چراغ بجھا کے اختیار دیا کہ یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ اسلام کی تصویر ہے، سچی تصویر امام حسین کے پاس ہے۔ کہیں آپ نے جبر نہیں کیا کسی کے ساتھ، حد ہو گئی، امام نے انتہا پہ پہنچا دیا اپنے کمالات اور بلندیوں کو، کہا یہ ہمارے گھر والے ہیں، اگر تمہیں اکیلے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو ہمارے اعزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، معرکہ چھوڑ کر کے، کربلا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کارنامہ یہ ہے، کربلا کی روشنی یہاں پتہ چلتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے ساتھ جبر نہیں کیا اور کسی کو دھوکے سے شامل نہیں کیا، توجہ چاہوں گا یہاں پہ آپ کی۔ اور اگر کوئی دھوکے سے آ گیا تو امام نے غلط فہمی ظاہر کر دی، کہا میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کیوں کہا امام نے؟
اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ نواسہ رسول کوفہ جا رہے ہیں، کوفے والوں نے بلایا ہے اور کل کو کوفے میں ان کی حکومت قائم ہوگی، اور اس سے پہلے ان کے والد یہاں حکومت کر چکے ہیں، تو ہم بھی حصہ بتائیں گے، ہمیں بھی حکومت میں حصہ ملے گا۔ مگر امام نے کہا نہیں، میں موت کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ کے آ رہے ہو کہ حکومت ملے گی یا وہاں کے اوپر میری حکومت قائم ہوگی اور اس حکومت میں تم رہو گے، تو ابھی کوئی اندیشہ ایسا نہیں۔ ارباب مجلس، کربلا کے بہت پہلو ہیں۔ امام حسین کی شخصیت الگ، جناب زینب کی شخصیت الگ، جناب عباس کی شخصیت الگ، اصحاب کی شخصیتیں بالکل الگ ہیں۔ ہر ایک شخصیت کا اپنا اپنا ایک اثر ہے، اور اس عنوان سے کہ اصحاب حسینی معصوم نہیں ہیں دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ مثلا مثال کے طور کے اوپر ایک چیز جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، آج آپ دنیا میں جائیے گا تو وقت کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور سے میں ایک ملک کا نام لوں جو ایشیا میں آتا ہے، جیسے جاپان، چائنا نہیں، چائنا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جاپان کی بات۔ ان کے ہاں وقت کی قدر بہت ہے، اہمیت بہت ہے۔ ہم اگر امام حسین ان کے اصحاب کو پہچانوانا چاہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے؟ کون سا واقعہ ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنی ذہنیت سے نہ سوچیے کہ ہمیں رونا ہے اور جانا ہے یہاں سے، چاہے مجلس 8 بجے شروع ہو، چاہے رات کے 10 بجے شروع ہو، چاہے 12 بجے شروع ہو، چاہے پڑھنے والا اونگ رہا ہو، چاہے سننے والا پریشان ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پورے اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں۔ آپ امام حسین السلام کو کیسے توجہ چاہوں گا، وقت کی اہمیت۔ سعید نے ایک لمحے میں پہچانا، کہا آقا نماز ظہر آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا یہ اول وقت ظہر ہے، اول وقت ظہر ہے۔ جناب سیکنڈوں کا حساب ہوتا ہے، منٹ چھوڑ دیجئے، اتنا انسان ترقی کر چکا ہے کہ سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے، کہ ہماری عمر کا سیکنڈ۔ اور اگر آپ، اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ہم نئے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، موجودہ دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پرانی روایتیں کہ جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، ہر روایت رکاوٹ نہیں ہے، کتنی روایتیں پرانی ہیں، آج بھی اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ، یا اگر سب سے زیادہ نہ کہوں تو اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ لوگ وقت پر ڈیوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں اور وقت پر پہنچنے کی وجہ سے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے کیا اہمیت ہے ہماری عمر کی، آپ کی عمر کی؟ آپ ہمارا وقت برباد کیجئے، ہم آپ کا وقت برباد کریں۔ شادی تو ہماری ایسی، میت تو ہماری ایسی۔ میتوں کا حال یہ ہے، ذرا سا کچھ وہاں سے خبر آ جائے، اب تو فون سب کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں، میت دفن ہو سکتی ہے، کوئی خاص مشکل نہیں ہے، لیکن وہ چچا کے پوتے ہیں، پوتے کے بھانجے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ شریعت کا دستور کیا ہے جناب؟ دم نکلا جتنی جلدی ہو سکے سپرد لحد کرو۔ یہ کون سنے گا؟
کون سنے گا؟ آپ نہیں سنیں گے، دنیا سنے گی اس وقت، دنیا سنے گی اس وقت۔ یہ ایسا میسج ہے کہ آج کے عقل مندوں کے لیے نئی بات ہے، یہ جو گھسی پٹی ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے۔ عمر کی قدر، سب سے زیادہ عمر تلف کرنے والی قوم اگر ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ مسلم ممالک میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسرے آ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں 8 بجے میٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں 8 بجے میٹنگ ہے تو یہ سمجھتے ہیں 8:01 نہیں کہہ رہے، 8 بجے تو اس کو جانا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو اگر 8 بجے کہا جائے گا تو 8:30 بجے پہنچے گا، اس لیے کہ 8 بجے اس کا مطلب یہ گھڑی میں 8:30 بجتا ہے جب 8 کٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جو لندن کا ایئرپورٹ سب سے دنیا کا مانا ہوا مصروف ایئرپورٹ ہے، اس کا جو انچارج ہے مین، وہ ایک ہائی اسکول پاس جوان ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہائی اسکول پاس جوان ہے۔ ایک ایک منٹ کے اوپر، اس کی مثال جو لوگ بمبئی گئے ہیں وہ بتائیں گے، وہ جو لوکل ٹرین چلتی ہے نا، اگر وقت کی پابندی نہ ہو تو نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ روزانہ کٹ کے مر جائیں گے۔ پیسنجر ٹرین اور ایکسپریس ٹرین دونوں میں 1 اور 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے، منٹ 2 منٹ کا، اور اسی میں مسافر چڑھا بھی اترا بھی اور ٹرین چلی بھی گئی۔ لندن ایئرپورٹ کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک منٹ کے اوپر فلائٹ اترتی ہے، سمجھ لیجیے 1 سیکنڈ بھی اگر آگے پیچھا ہوا تو کیا ہو جائے گا۔ امام حسین السلام کی مجلس ہمیں منظم کرتی ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتے کل سے وقت کی پابندی کیجیے گا، جیسے کرتے ہیں ویسے کیجیے، قوم سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں، لیکن وقت کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ رسول مقبول نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، حضرت رسول خدا نے فرمایا 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اچھا، یہ مولوی جو ہے اپنے کو تھوڑی بخشیں گے، سب سے زیادہ وقت کی بربادی کرتا ہے۔ اچھا، اس میں قوم بھی شریک جرم ہے، کیونکہ جب آپ بار بار بلائیں گے 7 بجے، پروگرام ہوگا آپ کا 8 بجے، تو وہ تو بیچارہ بگڑ ہی جائے گا، تو بگڑ جائے گا تو آپ 8 بجے رکھیں گے تو 9 بجے آئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 1، تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ اس سے بہتر کیا، اللہ اکبر، کہ ہم کہیں گے ادائے امام حسین میں گزاری۔ اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں گزاری؟ مسجد میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ جلوس میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ محفل میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ عبادت میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ حلال روزی کمانے میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ پڑھنے لکھنے میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ ماں باپ کی خدمت میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ قوم کی خدمت میں گزاری۔ اتنے سارے جواب، اور سب کا خلاصہ یہ ہے تیری اطاعت میں رہے۔ اسی لیے تو سوال ہوگا۔ اور لوگ بھی ہیں دنیا میں، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم نے یہاں گزاری ہو۔ اور بعض جگہ کا تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہاں عمر گزر رہی ہے
تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، حساب ہی نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، یاد آ گئی بات تو منسلک ہے۔ جیسے اگر کوئی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اور آداب اسلامی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، تو اسلام کو ایک مرد مومن کی صحت اتنی عزیز ہے کہ یہاں اگر آپ چھوٹے لقمے اٹھا کر کے آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی عمر میں حساب ہی نہیں ہوگا، تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو عمر کا سوال ہوگا، دوسرا کیا سوال ہوگا جناب؟ نمبر 2، مال کے بارے میں، کہاں خرچ کیا؟ نہیں، ہم تو کماتے رہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کمایا کہاں سے، کمایا کہاں خرچ کیا؟ اپنے دوستوں سے موجودہ دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ ممکن ہے کم کمائی کی وجہ سے، حلال کمائی اور کم کمائی کی وجہ سے تھوڑی تنگی پیدا ہو، مگر حرام کا ایک قطرہ بھی پوری نسل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ریئیکشن یہ ہے جو حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ حرام مال اگر خون میں شامل ہو گیا تو سب سے پہلا ریئیکشن یہ ہے کہ دین کی باتیں اس کو کڑوی لگتی ہیں، پھر دین کی بات اسے پسند نہیں آتی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں سمجھ، یہ کبھی ان کے پاس 1000 اسکوائر فٹ نہیں تھا، اس وقت 10,000 اسکوائر فٹ، 4 منزلہ وہاں اور پراپرٹی وہاں ہے، اس کی وہ گاڑی آ رہی ہے ماشاءاللہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے ان کی۔ جی اس سے زیادہ آنکھوں میں چمک پیدا نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں بہت سے لوگ ہیں کہ امام حسین پسند نہیں آتے؟ کیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام کی باتیں کڑوی لگتی ہیں؟ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ امام زمانہ، امام وقت کھڑا ہوا ہے، امام وقت خطاب کر رہا ہے اور سامنے سے آواز آتی ہے، یہ ابن رسول اللہ آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ کیا کہا؟ امام حسین نے کہا صحیح کہتے ہو، چھو کر سمجھ میں آئے گی، قد ملئت بطونکم من الحرام والشبہ، میرے کلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میری زبان میں اثر ہے، مگر تمہارے شکم، تمہارے پیٹ حرام مالوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ پیغام حسین ہے۔ موجودہ دنیا میں ہمارے جوان اگر محنت کریں تو جیسے سب مہینے کی سیلری اٹھاتے ہیں، 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، ہمارے جوانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اٹھا سکتے ہیں۔ ہم محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم محنت نہ کرنا چاہیں، پڑھنا نہ چاہیں، اسکول نہ جانا چاہیں، اسکول جائیں تو ہوم ورک نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے ہم تو یہی کہتے رہے میرے سامنے کا لونڈا، یہی تو ہوتا ہے، ارے میرے سامنے، اور آج یہاں تک اما دیکھو تو وہ کہاں سے کہاں کیسے پہنچا، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ خالی یہ میرے ساتھ تھا اور ایسا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کھیلتا کودتا تھا، اب تو نہیں کھیلتا کودتا، اب تو جب آتا ہے تو آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ پیغام کربلا ہے، یہ پیغام حسینی۔ عمر، وقت، مال سلیقے سے خرچ کرو،
لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کہ ایک ہی رسی اگر باندھ دیے یہاں سے وہاں تک تو یہ فقیر بھائی یہاں سے وہاں تک جائے گا، ادھر ادھر ہاتھ بھی کرنا نہیں جانتا۔ موجودہ دنیا میں ایسے زندگی بسر نہیں ہو سکتی، محاسبہ ہونا چاہیے ہماری کیا اوقات ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر محرم کے بعد حساب کرنا چاہیے، اب کی کیا خوبیاں تھیں کیا خامیاں تھیں۔ ہر محرم کے بعد ایک مرتبہ سر جوڑ کے بیٹھو، نوحے کیسے رہے، دھنیں کیسی رہیں، مضمون کیسا رہا، مجمع، تبرک، لائٹ کا سسٹم، سڑک، صفائی، پنکھے کا بندوبست، گرمی، ٹھنڈک، ذاکر کیسا تھا، کیا پڑھا، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اس سب کا حساب ہونا چاہیے، سب بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے صرف امام حسین ہمارے، امام حسین ہمارے، امام حسین ہمارے۔ آپ کہیں تو آپ اپنائیت بھی تو دکھائیے ذرا، کہ بے تکلف پہنچ جائیے ان کے سامنے۔ اگر بے تکلف ہم امام کے پاس پہنچ سکیں تو امام ہمارے ہیں، لیکن اگر غیروں کی طرح ہمارے ہاں بھی وہی حجاب ہوں، ارے بھائی جہالت کا حجاب، تعصب کا حجاب، نخوت کا حجاب، بغض اور حسد کا حجاب، چھوٹے بڑے کی تمیز کا نہ ہونا اس کا حجاب، بزرگوں کے عدم احترام کا حجاب۔ اب آپ بہت بڑے ہو گئے، بھلے ہی آپ کے ابا بے پڑھے لکھے ہیں، آپ علامہ دہر بن کے بھی آئیے گا تو آپ بیٹے ہی رہیں گے، ابا نہیں ہو سکتے۔ توجہ چاہوں گا، آپ اپنی اماں کی جگہ نہیں آ سکتی اگر بیٹی ہیں ایران سے یا نجف سے یا سیریا سے یا انگلینڈ سے یا کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، لاکھ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، جب تک اسلام کی قید میں آپ ہیں احترام کا لحاظ کرنا ضروری ہے، آپ چھوٹے ہی رہیں گے۔ بہت توجہ چاہوں گا، امتحان گاہ محبت ہے، کوئی سیج نہیں، منبر سید لولاک ہے، اسٹیج نہیں، یہ امتحان گاہ محبت ہے جناب، فرش اعلیٰ۔ یہاں محبت پروان چڑھتی ہے، یہاں عقیدت پروان چڑھتی ہے، یہاں قربت پروان چڑھتی ہے، یہاں ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ پہلے اگر دو دل تھے تو ایک دل ہو کے اٹھتے ہیں۔ یہاں نفاق نہیں ہے، یہاں دو روئی نہیں ہے، یہاں دو چہرے نہیں ہیں، دو چہرگی نفاق ہے، اور نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھا ہے نا بعض جانور نفقہ کہتے ہیں عربی میں دو منہ کو، جانور ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا سمجھدار ہوتا ہے، دو دروازے بناتا ہے، ایک صدر دروازہ ایک چور دروازہ، ہے کہ نہیں؟ جانور کو اتنی تمیز ہے، اسی کو کہتے ہیں نفقہ، یعنی ایک دروازہ نہیں ہے دو دروازہ۔ جانور کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر مذہب میں نفاق دو دروازے ٹھیک، کہ مذہب کے نام پہ تو داخل ہو اور غیر مذہب کے نام پر نکل جاؤ، یہ سب نہیں ہے۔ اب آپ کتنا سمجھتے ہیں، ہم کتنا سمجھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اب امام خمینی امام حسین کو دیکھیں گے تو زاویہ نظر ہی الگ ہے،
وہ پوری حکومت بدل دیں گے امام حسین کو لے کر کے، اور ہم جیسے جاہل، بے عمل، بے تاثیر اپنے ہی کو بدل نہیں سکتے، گاؤں تو چھوڑ دیجئے۔ اور مجھے تو واقعی سن کر کے پڑھا نہیں، بابو نے ہم کو جب دکھایا، عجیب کوٹیشن تھا آیت اللہ خامنئی کا، کہ مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جو 3 سال کہیں لگاتار تبلیغ دین کے لیے جاتا ہے اور اگر لوگ نہیں بدلتے تو اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو ممبر پر بول رہا ہے، وہ لوگ جو ممبروں پر 10 سال سے قبضہ جمائے ہوئے ہیں، وہی ریپیٹیشن، وہی تکرار، وہی باتیں، خالی مجمع خوش ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہ کہو کہ کل کو ہم سے سوال ہو، ایسی کوئی بات نہ کہو کہ کل کو ہم کو نہ بلائیں، تو یہ وہی شخص ہے جسے سوچنا چاہیے امام حسین کی خدمت کر رہا ہے یا پھر جلوس بہت اہم ہے۔ کسی جلوس کے لیے ہم نہیں کہتے، ہمارے علماء نہیں کہتے، مگر کربلا کا جلوس گھر سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ امام، دہرا رہا ہوں پچھلی بات لیکن مفید ہے، امام حسین بند کمرے کی شخصیت کا نام نہیں ہے، امام حسین مقتل کی شخصیت کا نام ہے۔ توجہ چاہوں گا، جنگ میدان میں ہوتی ہے، کمرے میں نہیں ہوتی، تو نتیجہ بھی چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو میدان میں سامنے آتا ہے۔ تو ماننے والوں پر فرض ہے کہ اگر حسین مقتل میں شہید ہوئے ہیں تو پیغام بھی میدان میں سنایا جائے گا تاکہ دنیا کے کانوں میں پہنچ جائے۔ یہ لباس بھی پیغام پہنچاتا ہے جسے سیاہ لباس کہتے ہیں، یہ مضمون جو نوحے میں دھنوں میں پڑھا جاتا ہے یہ بھی پیغام پہنچاتا ہے، اور یہ علم یہ بھی پیغام پہنچاتا ہے، یہ تعزیہ داری یہ بھی پیغام پہنچاتا ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، شب عاشور ایک دوسرے سے ملنا یہ بھی پیغام حسینی کو پہنچاتا ہے، اور ممبر پر آنے والوں کی مجالس و تقریر یہ بھی پیغام کو پہنچاتی ہے۔ کہیں سے کوئی کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ میدان کے مجاہد ہیں، اس لیے ائمہ نے خود امام حسین کی عزا برپا کی اور اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا، جیسے نماز اور روزے کا حکم ملا، ویسے ہی عزائے حسینی کا ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں کسی سے دستور لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیشن کرے۔ خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں 12 معصوم ہیں، دوسرے آئیں ہم سے لیں، ہمیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں، ہم کسی کو دشمن نہیں سمجھتے، توجہ چاہوں گا، ہم کسی کو دشمن نہیں سمجھتے، غافل سمجھتے ہیں۔ نہیں لیا آپ نے، شیعوں کے نزدیک کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، ہم غافل سمجھتے ہیں جن کی توجہ نہیں۔ ذرا سی اگر توجہ ہو جائے تو وہ خود ہماری بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ کیسا پیغام۔ اور آپ دیکھ لیجیے، جہاں جہاں صحیح معنوں میں حسینیت پہنچ رہی ہے فتح کرتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ نہ کسی عزادار کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نہ تلوار ہے، نہ کلاشنکوف ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو عزادار ہے وہ پیسفل ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اذان دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں وہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مگر حسینیوں کے ہاتھ میں کہیں سے کوئی تشدد کی چیز آج تک دکھائی نہیں دی، مگر مقابل
دھرتی زمین پر اس طرح آپ کی لاش کی بے ادبی کی گئی؟ ارباب عذاب وہیں قریب میں بنی اسد کا قبیلہ آباد تھا۔ 11ویں محرم کو عورتیں اپنے شوہروں کو لعنت ملامت کرنے لگی، کیسے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ نواسے رسول قتل کر دیا گیا، لیکن تم لوگوں نے ان کی حمایت میں تلوار نہیں چلائی، کیا تم انہیں دفن بھی نہیں کر سکتے؟ کہنے کہ ہم بنی امیہ کی تلواروں سے ڈر گئے تھے، لیکن تمہارا کہنا صحیح ہے۔ پھاوڑا اٹھایا اور ظرف اٹھائے، برتن اٹھائے مٹی کے لیے، اور یہ لوگ قبیلے سے نکل کر کے اس جگہ آئے جہاں شہدائے کربلا کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ خدا کی قسم عجیب منظر تھا۔ عصر عاشور سے 11ویں محرم آ گئی تھی، شدید دھوپ اور تپش، مگر لاشوں سے نور ساتے تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم لوگ رک گئے، ڈر گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بنی امیہ کے سپاہیوں کو خبر ہو گئی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم جلدی سے چھپ جائیں۔ لیکن انتظار کیا، دیکھا نہیں، کوئی ایک بزرگ شخصیت ہے کہ جس کے چہرے پر نقاب ہے۔ وہ آئے اور نزدیک ہوئے اور پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم بنی اسد کے رہنے والے ہیں، ہم آئے ہیں تاکہ ان لاشوں کو دفن کر سکیں۔ ارباب عذاب وہ بزرگ گھوڑے سے نیچے آئے اور آنے کے بعد ایک ایک لاش کو اشارہ کیا، جہاں جہاں امام نے کہا وہاں وہاں یہ لاشیں دفن ہوتی رہیں۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام دریا کے کنارے ہیں، دیر تک امام روتے رہے، نوحہ پڑا، میرے چچا آپ شانے کٹا کر کے سو رہے ہیں، چچا آپ کی شہادت بہت شاق ہے، مگر چچا آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ہمارا امتحان کتنا سخت ہے۔ چچا جن ماؤں اور بہنوں کو مدینے سے آپ انتظام اور اہتمام سے کربلا لے کر کے آئے تھے، وہ بے مقنع چادر پھرائی جا رہی تھی۔ ارباب عذاب امام نے حکم دیا، سرکار ابوالفضل عباس کی لاش دفن ہوئی۔ ارباب عذاب تھوڑی دیر بعد امام ایک نشیب میں آئے، عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا، لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا میرے آقا یہ کس کا لاشا ہے؟ امام